حضرت عمر نے جب رسول اللہ نے کہا کہ قلم پینسل لے کے آؤ وفات سے پہلے، میں تمہیں نصیحتیں لکھا دوں گا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، رسول اللہ تکلیف میں ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، چھڈو پر۔ اچھا، تو پھر رسول نے کیا کہا تھا؟ رسول نے کہا تھا دفع ہو جاؤ، تم میری بات نہیں سن رہے، تم نے شور مچا دیا، آپس میں لڑ رہے ہو۔ یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ چلیں جی، ہاں جی، کیا کہا تھا پھر آپ بتا دیں، میں شیخ میری بات آپ غلط بتائیں۔ نہیں، آپ بتائیں۔ میں نے مجھے جو پتا تھا میں نے تو عرض کر دی۔ آپ کو اگر پتہ ہے، اگر آپ نے واقعی کہیں پڑھا ہے، آپ کے پاس حدیث اس طرح کی روایت موجود ہے تو آپ بتائیں ہمیں۔ نہیں، میں نے جو جتنا مجھے پتا تھا میں نے بتا دیا، اگر آپ کہہ رہے ہیں میں غلط ہوں تو میری توثیق کر دیں محترم۔ نہیں، آپ نے تو ایسا کوئی نہیں فرمایا تھا کہ دفع ہو جاؤ اور جو کیا کہا تھا؟ ہاں بتا دیں، کریکشن کر دیں نا، کوئی بات نہیں، آپ نے نہیں فرمایا تھا نا۔ وہ کیا فرمایا تھا؟ اگر نہیں ہوا تو پھر اس کے بعد کچھ نہیں کہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہاں، کچھ بھی نہیں کہا۔ اچھا، کچھ بھی نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر نے تفکر اور تدبر کیا پھر، یعنی اللہ نے اور اس کے بعد حضرت ابوبکر، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے یعنی آدمی کو اختیار مل گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی جو بھی خبر ہے، اس کے اندر تفکر اور تدبر کر کے آدمی اپنی مرضی کا ایک عقیدہ اور نظریہ بنا سکتا ہے۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ دیکھیں نا، پھر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر دونوں نے تفکر اور تدبر کیا، اور حضرت فاطمہ کو باغ فدق نہیں دیا، حالانکہ انہوں نے کہا میرے بابا کی جائیداد ہے مینو دو، انہوں نے کہا نہیں دینی، نبی کی کوئی جائیداد نہیں ہوتی۔ آپ جتنی یہ دلیلیں دے رہے ہیں اس کا یہی مطلب ہے نا کہ اللہ کے قطعی حکم کے اس اندر کے بعد حضرت عمر نے تراغیب شروع کرا دی، انہوں نے کہا حضرت رسول اللہ نے نہیں شروع کی، میں کروانا چاہتا ہوں۔ عقیدہ بنا سکتا ہے۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے مجھے نہیں ہیں کہ پتا، میں تو آپ سے سوال ایز اے طالب علم سوال پوچھ رہا ہوں۔ آپ نے کہا آپ سوال نہیں پوچھ رہے، آپ بتا رہے ہیں نا، سوال نہیں پوچھ رہے آپ۔ میرا مطلب آپ نے تو کہا کہ عقل استعمال کرنا اسلام میں منع ہے، قالوا سمعنا واطعنا، بلائنڈ فیتھ۔ آپ یعنی اپنی بات ایک کر کے اپنی زبان سے مجھ پہ تھوپتے جا رہے ہیں، تو اس طرح تو آپ جو بھی مرضی کہیں، آپ کہیں کہ جو ہے نبوت جاری ہے اور کہہ دیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ نہیں، یہاں پہ دیکھیں نا، پھر جس میں عقل ہے وہ سوال تو کرے گا کہ ایک طرف تو نبی کریم نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، اور اس کے بعد فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم نبی اللہ آئیں گے جو کہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ ہاں، تو پھر وہ تو سوال پیدا ہوتا نا۔ نہیں، سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے، آپ کا سوال ویلڈ ہے، لیکن آپ یہ تو نہ کہیں نا کہ آدمی، اب تفکر اور تدبر کا یہ مطلب ہے کہ آدمی احکام کے اندر تفکر اور تدبر کر کے رد و بدل کر دے یا ایک نیا عقیدہ بنا لے۔ یہ تو آپ مجھ پہ الزام تو نہ لگائیں۔ میرے خیال میں جو میں نے پڑھا نا، میری کمزور اسٹڈی کے مطابق، صحابہ کرام تو بڑے ووکل اور بڑے تفکر اور تدبر کرتے ہیں سوال کا، یہاں تک کہ حضرت عمر سے پوچھا تھا کہ تو نے کرتا کدھر سے بنا لیا، جبکہ ہمیں جو پیس دیا گیا کپڑے کا اس میں تو کرتا بنتا نہیں ہے۔ آپ اس میں بڑے سوالات کرنے والے عقیدے کی تبدیلی کہاں سے آ گئی، مجھے یہ بتائیں نا۔ نہیں، عقیدے کی تبدیلی کی وجہ نہ ہوتی تو بھائی جان یہ 72 فرقے کیوں بن گئے ہیں؟ یہ عقیدوں میں تبدیلی کی وجہ سے ہی بنے ہیں نا۔ 72 کی طرف چلے جائیں آپ۔ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں، میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر اسلام میں عقیدوں میں تبدیلی نہیں ہوئی اور کسی قسم کی کوئی کانفلکٹ نہیں تھی، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بنا سوچے سمجھے مانگنا، تو پھر یہ 72 فرقے کہاں پہ ہو گئے اور 3 خلفاء کیسے شہید ہو گئے، اور اس کا کلمینیٹنگ پوائنٹ جو تھا آپ جیسے سمجھدار لوگ نا، جب آپ جیسے سمجھدار لوگ آئے اور انہوں نے سوال کرنے شروع کیے تو فرقے تو بنتے گئے۔ جو لوگ ایمان والے تھے، آمنا وصدقنا اطعنا، اس طرح کے لوگ تھے، وہ تو چلتے آئے، اسلام کے اوپر قائم رہے۔ لیکن جب سمجھدار لوگ آئے، انہوں نے سوالات شروع کیے، غور و فکر شروع کیا، تو ایک فرقہ نیا بنا، پھر فرقہ بنا، پھر فرقہ بنا، اس نے کہا مجھے یہ سمجھ نہیں آتا، یوں نہیں یوں ہوگا، تو اس لیے فرقے بنے۔ تو اس کا مطلب ہے آپ جو فرما رہے ہیں کہ آپ کی اسٹیٹمنٹ کے مطابق کہ جب لوگوں نے سوچنا شروع کیا تو اس کی وجہ سے فرقے بن گئے۔ سوچنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن سوچ کے بعد انہوں نے ایک علیحدہ عقیدہ اختیار کیا اور فرقہ بنا لیا، تو پھر یہ غلط ہے۔ تو پھر جو پیور عقیدے ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ مجھے سمجھتے ہیں میں حق پہ نہیں ہوں اور میرے عقائد غلط ہیں، تو مجھے صحیح عقیدے کہاں سے ملیں گے؟ قرآن دیکھیں، جتنے بھی عقیدے، میری بات سنیں، جتنے بھی میں نے آپ سے بات نہیں کرنی ہے ایک بندے سے۔ ایک منٹ، جتنے بھی عقیدے ہیں ان سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں نبی صلی اللہ ہوتی۔ علیہ وسلم کو ہی آخری نبی مانا ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں، میں نے ایک بندے سے بات کرنی ہے، فیضان صاحب سے بڑی اچھی بات ہو رہی ہے اور مجھے سمجھ بھی آ رہی ہے۔
ओहो यार उतारा किसने है, बात तो करने देते। एक मिनट, जितने भी फिरके हैं उन्होंने सबने एक ही नबी, लास्ट प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि हमारे अरबी नबी हैं, उनको ही माना है। अगर आपने हमें उतारना था तो फिर ऊपर क्यों लिया? मैं भी तो बैठा हूँ। इनको किसी ने उतारा है? उतारा किसने? किसने उतारा है? आप किसी ये ने उतारा है? मॉडरेटर खत्म कर देना, ये मॉडरेटर खत्म कर दें। उनको दोबारा वापस ले उन्हें। हाँ, मॉडरेटर खत्म कर दे। देखिए मैं भी बैठा हूँ, मैंने नहीं बीच में बोला। फुरकान साहब मैं अहमदी हूँ, मैंने भी नहीं बोला। मेरी बात सुने, मेरी बात, वो सवाल कर रहे थे कि भाई ये फिरके क्यों बने। हमने आपकी बात मेरी बात सुनिए, जितने भी फिरके बने हैं, आपकी बात हमने नहीं सुनी। लुकमान साही, अगर मुझे उतारे या आपको उतारे ना तो हम दोनों जाएंगे। वी विल नॉट स्टे हियर। उसी वक्त मैंने एहतजाज किया, नहीं, इन केस फॉर द फ्यूचर, अगर इसके दौरान कुछ ऐसा। ओके चलें ठीक है, अगर उनको उतार एडी बड़े पार नहीं चुकने थोड़े, चलो जाओ। सर मेरी बात क्या है, रिश्तेदारी नहीं सड़ना, साकादारी नहीं की थी, ये होते उतारेंगे अड्डा तू फिलासफर आ गया। मेरी बात सुने, पता है जितने भी फिरके बने हैं मुसलमानों के अंदर, उन सब फिरकों ने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही माना है। इसके अलावा और कोई नबी नहीं है इन फिरकों का। ठीक है, फिरके बेशक हैं, बहरहाल हैं, हर किसी का नमाज पढ़ने का अपना तरीका है, हर किसी का जो है वो फेथ पे चलने का अपना तरीका है। ठीक है, लेकिन बहरहाल जितने भी फिरके हैं उन सब ने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही माना है। एंड दैट्स इट। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो उम्मत है ना, उसमें कोई फिरका नहीं है। ये जो जितने मसालिक है ना, जितने भी मसलक बने वो तो लोगों ने बनाए हैं ना। हाँ, वो तो वो उनको देखो, फिरका नहीं है। नहीं, मेरी बात सुने ना, ये बहस नहीं ना। आप जब किसी से ये बात करेंगे ना, जितने फिरके बन गए, फिरका एक ही है जिसमें मिर्जा गुलाम कादियानी ने खुद अपने मुंह से कहा कि मैं एक नए फिरके की बुनियाद रख रहा हूँ, जिसका बानी वो खुद है। और जितने भी मसालिक हैं, इनके अंदर फुरी इख्तलाफात हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो अहकामात हैं उसी पर हैं। उस यार एक तो आप बात करते हैं ना, तो आप समझते हैं कि जी बाकी कोई और बात ना करें। जब आप ये कि किसी को कहते हैं ना कि जी हमारे भी फिरके हैं और हमारे फिरके के अंदर, ये हमारा कोई फिरका नहीं है मुसलमानों का। मुसलमानों के अंदर जितने भी मकातिबुल फ़िक्र हैं, जितने भी सिलसिले हैं, उनके अंदर किसी के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो बुनियादी अहकामात हैं इस्लाम के, उसके अंदर किसी में कोई इख्तलाफ नहीं है। जो फ्री इख्तलाफात हैं, मेरी बात सुनेंगे, सारी बातें आपकी सुननी है, मैं कोई बात ना करूं। सर आप बात करें बेशक, लेकिन देखें हम तो फिर मैं तभी करूंगा ना जब आप खामोशी से सुनेंगे, तभी मैं बात करूंगा ना। आप जहाँ बैठे हुए ना, एक पहले तो ये आप समझें कि आप किससे बात कर रहे हैं, आपकी गुफ्तगू किससे हो रही है। अगर तो आपको ये पता हो कि आप किससे बात कर रहे हैं, किस लेवल पे बात कर रही हैं, उससे गुफ्तगू का अंदाज़ आपका क्या होगा मेरे भाई। आप एक मिर्ज़ाई कादियानी गैर मुस्लिम के साथ बात कर रहे हैं और उसके बाद आप ख़ुद को ये कह रहे हैं कि जी मेरा और ये इसका और इसका और इसका ये फ़िरका है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उम्मत मुसलमा के अंदर फ़िरका होता क्या है और फ़िरका किसको कहते हैं। जिस शख्स ने खुद अपने मुंह से इस चीज़ का इकरार किया है कि मैं एक नए फ़िरके का बानी हूँ, उसकी बुनियाद रख रहा हूँ और मेरे फ़िरके का नाम सिर्फ फ़िरका अहमदिया है, तो उस फ़िरके को हम मिल्लत मुखरिज मिनल मिल्ला कहते हैं। उसको हम उसको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस्लामी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है उसके अंदर हम उसको नहीं गिनते। बाकी जिस चीज़ को आप ये कह रहे हैं मेरे भाई, ये हमारे फुरी इख्तलाफात जो हैं ये हैं, लेकिन इसको हम किसी फ़िरके के साथ तशबीह नहीं देते। सर मैं यही बात कर रहा था, जितने भी लेकिन यहाँ पे जब हम बात करते हैं ना भाई, लफ्ज़ों की पकड़ होती है ना, आप लफ्ज़ों की पकड़ होती है। एक भी जुमला आप एक भी लफ्ज़ बोलेंगे ना तो उसकी पकड़ होनी है। वालेकुम अस्सलाम। यार इन भाई को मैं बार बार कह भी रहा था वेट कर ले, पता नहीं इन भाई को क्या मतलब कोई जल्दी आई हुई थी, कोई मुझे नहीं समझ आती। मैं नीचे लिख भी रहा हूँ भाई वेट कर लो, ऊपर बात हो रही है, आप आए, आपने माइक खोला है, वो भी चले गए। उनकी बातों से हमें बहुत इख्तलाफ था, वो बड़ी बड़ी बकवासात वो बंदा यहाँ पे कर रहा था, लेकिन तरीकाकार यही था जो एक बंदा बात कर रहा है तो उन्हें बात करने देनी चाहिए। आपकी गुफ्तगू बहुत अच्छी होगी, आपके लफ्ज़ बहुत अच्छे होंगे, लेकिन मेरे भाई अपने मौके पर आप ज़रूर बोलें। हमें अच्छा लगता है कोई भी आके मुसलमान हमें बात करता है या किसी से भी बात करता है,
لیکن اگر ایک بندہ بات کر رہا ہے, ہمیں مجھے اس کی لاکھوں باتوں سے بہت ساری چیزوں سے اختلاف تھا اور میں اس کو کافی ساری چیزوں پر میں, لیکن یہ کہ خاموشی سے اگر ہم بھی سن رہے ہیں تو میرا خیال ہے ہم سب کا حق یہ بنتا ہے, جو ایک بھائی بات کر رہا ہے وہ معقول بات کر رہا ہے تو اس کو موقع دیں. جب وہ ختم کر چکے پھر آپ اس کو اس کی اصلاح کرنا چاہیں تو تب اصلاح کر لیں کہ بھائی یہ بات جو ہے نا آپ کی اصلاح کرنے کے لائق ہے. لیکن ٹھیک ہے میرے بھائی, تو اب آپ کریں بات, ہم سنتے ہیں. لیکن یہ بھی ہمارا طریقہ کار نہیں ہے کہ کوئی آ کے ہمیں بلیک میل کرے, تم یوں کرو گے تو ہم یوں کر دیں گے, تو بھی نیچے تک جا دفعہ ہو. نہیں وہ تو کوئی نہیں ਲਿਆ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚੜੀ ਹੈ. ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣਾ. ਜੀ ਕरें ਗੱਲ. سر میری بات سنیں, پتہ ہے بے شک میری غلطی ہے, لیکن جب اس نے یہ بات کی نا کہ تمہارے فرقے, تو اس کو یہ تھا کہ ہمارے فرقے بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا کہ بھائی اگر تمہارے مطابق ہمارے فرقے ہیں تو ہمارے جتنے بھی فرقے ہیں ان سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا ہے, دیٹس اٹ. اگر تم اپنے نبی کو لاتے ہو تو بھائی وہ کذاب ہے, وہ جھوٹا ہے, دیٹس اٹ. میں نے یہی بات کی تھی اس کے ساتھ. تو اس کے بعد اس کو بڑی چڑی اس نے بڑا یقین مان لیں بھائی آپ کو میں نہیں جانتا, شاید آپ ہمیں نہیں جانتے. آپ پہلی دفعہ اس براڈ پہ آئے ہیں؟ اس لائف پہ پہلی بار آیا ہوں. آپ کو شاید پھر پتہ نہیں ہے, اس براڈ پہ الحمدللہ بہت اچھی جو ہے وہ بات کرنے والے لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اصل میں ہمارے ایک بھائی یہ جو فیضان بھائی ہیں نا, یہ ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں. تو وہ جب گفتگو فرما رہے تھے تو ہم سارے میوٹ کر کے سن رہے تھے. یہ ان کی آپس میں نہیں تھی بات چل رہی, یہ پیچھے اور بھی 70-80 اور کچھ اور بھی پیچھے لوگ سن رہے ہیں. یہ ان سب کی اصلاح کے لیے بات ہو رھی تھی. کوئی یہاں پہ ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم نے ان کو گرا دینا ہے, ہرا دینا ہے. یہ ساری بات جو ہم براڈ چلا رہے ہیں یہ انفارمیشن کے لیے ہے کہ لوگوں کو یہاں سے جو سنتے ہیں ان کو پھر باتیں ملتی ہیں سیکھنے کے لیے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. جی بہت شکریہ آپ دونوں, یوسفی بھائی شعیب بھائی نے بڑی اچھی بات کر دی. فرقان بھائی, گزارش یہ ہے کہ فرقے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ جو, چونکہ آپ کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے نا کہ وہ فرقہ کہہ رہا تھا, تو فرقہ کہتے ہیں فرق کرنے والا. ان لوگوں نے اسلامی عقائد سے اور امت مسلمہ سے فرق کر کے ایک علیحدہ عقیدہ اور ایک علیحدہ جماعت متعارف کرائی, اور مرزا صاحب نے خود اس کو فرقہ کہا ہے, تو اس لیے وہ فرقہ ہیں. ٹھیک ہے, باقی آپ جو کہتے ہیں نا کہ مسالک ہیں, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, یہ فرقے نہیں ہیں. وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ فرقے ہیں, لیکن ہم ان کو فرقہ نہیں کلیم کرتے. کیوں کہ انہوں نے اسلامی عقائد میں فرق نہیں کیا. ان کے عقائد متفقہ ہیں, سب کا عقیدہ ایک ہے, اور جو بنیادی اصول ہیں وہ سب کے متفق ہیں. فروعی اختلافات ہیں, کسی کا نماز پڑھنے کا طریقہ کچھ ہے, طریقہ کار مثلا کوئی فائدین کرتا ہے, کوئی نہیں کرتا. اب یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اس لیے فرقہ جو ہے نا, فرقہ وہ ہے, وہ فرقہ وہ ہے جو اسلام کے عقائد سے علیحدہ ہو کے اس نے اپنی ایک نئی راہ بنائی, ایک نیا طریقہ کار اختیار کیا عقائد میں. ٹھیک ہے, تو فرقوں کی وجہ سے آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے. جب بھی کہیں پہ بات ہو تو آپ پلیز تھوڑا حوصلے کے ساتھ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یار اگر کہیں غلطی ہو گئی ہے تو میں انسان ہوں, ٹھیک ہے, مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے. آپ کو میں یہ صرف سمجھانے کے لیے معافی مانگتا ہوں, اور آپ سب سے بھی فیوچر کی معافی کی ضرورت نہیں ہے. فیوچر کے لیے ضرورت نہیں ہے معافی مانگنے کی, آپ ہمارے بھائی ہیں. ہم سب الحمدللہ جتنے بیٹھے ہیں یہاں پہ ختم نبوت پہ ایمان رکھنے والے سارے بھائی ہیں الحمدللہ. جی ایسی کوئی بات نہیں. آپ یہ آپ کی براڈ ہے, آپ ہی بات کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی آتا ہے تو ہم آپ کی بات کروا دیتے ہیں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں. آپ نہیں بات کرنی, ہم لوگ سنیں گے چپ کر کے. فرقان بھائی وہ مسئلہ پتا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جوش خطابت میں آگے بندہ جو ہے وہ نہیں کنٹرول کر پاتا جب نیا نیا آتا ہے. تو جو مسئلہ یہ ہے کہ جب بندہ فارغ بیٹھ کے سن رہا ہوتا ہے نا, تو اس کو بہت سارے پوائنٹ جو ہے نا وہ اس کی مائنڈ میں آتے ہیں, اور وہ بندہ کہتا ہے کہ نہیں یہاں پہ یہ والی بات نہیں, یہ والی ہونی چاہیے تھی. لیکن جو بندہ بات کر رہا ہوتا ہے نا, وہ اس کا اور آپ کا مائنڈ تو ایک جیسا نہیں ہے نا. ہو سکتا ہے وہ جو پوائنٹ آپ کے ذہن میں ابھی آیا, ہو سکتا ہے اس نے وہ آگے نیکسٹ کسی جگہ پہ اس پوائنٹ کو رکھنا ہو. تو تھوڑی دیر سنیں, جب تک ان کی بات ختم نہیں ہوتی آپ سنیں. سننے کے بعد آپ کو سمجھ آئے گی اس بات کا جو ہے نا اصل مقصد کیا تھا. اوکے سر, گوٹ اٹ, تھینک یو ویری مچ. یار معذرت تو کریں یہ فیضان بھائی آپ کو جواب دیں گے یا آپ نے کوئی بات کرنی ہے؟ میرا کوئی سوال نہیں ہے بھائی, میرا کوئی سوال نہیں ہے. حالانکہ میں اسلامک کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو بھائی میں سب مسلمانوں سے کو برابر ہی سمجھتا ہوں. بہرحال ہمارا طریقہ کار الگ ہو سکتا ہے, لیکن ہمارا فیتھ ایک ہی ہے, ہمارا اللہ ایک ہی ہے, آخری رسول ایک ہی ہے, دیٹس اٹ.
ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ دیکھیں ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਫੁਰਕਾਨ ਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਐਸੀ ہے اچھا دیکھیں جب ہم فرقے کی بات کرتے ہیں نا میرے بھائی، میری بات آ رہی؟ جی جس حدیث مبارکہ سے یا قرآن پاک کی جو آیہ مبارکہ ہے نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث مبارکہ ہے فرقہ کی، دیکھیں نہ تو ہمیں یہاں پہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ یہاں پہ فرقے گننا شروع کر دو، یا کسی کو یہ پرکھنا شروع کر دو کہ ان کے کتنا نمبر ہو گیا یا اس نے کیا گیا۔ فرقہ جب ہوگا بن جائے گا، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، فرقے خود ہی بنتے رہیں گے، قیامت والے دن ان کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دے دی ہے نا 72 اور 73 کی، تو 72 فرقے بن جائیں گے، قیامت والے دن ان کا فیصلہ ہو جائے گا، نہ تو وہ کوئی عیاں ہوں گے، لیکن یہاں تو خود ایک شخص خود اپنے منہ سے اس چیز کو تسلیم کر رہا ہے کہ میں ایک نیا فرقہ بنا رہا ہوں جس کا میں بانی ہوں، تو وہ خود جب اپنے منہ سے تسلیم کر رہا ہے تو ہمیں تو اس کو فرقہ ہی کہنا ہے۔ تو باقی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہیں، ان میں اندر کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو کہ اپنی یہ گنتی کے اندر اپنے آپ کو وہ گنتی میں شمار کر رہا ہے کہ میں تیسرے نمبر پہ فرقہ ہوں یا چوتھے نمبر پہ یا 20ویں نمبر پہ، کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو فرقے بننے ہیں وہ بے شک بننے ہیں، اور وہ فرقے جو ہیں وہ اسی طرح یہاں ہو گئے ہیں جیسے کہ خود کو وہ مسلمان بھی کہے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو امتی بھی کہے گا، اور پھر ایک کسی ایسے شخص کا وہ ماننے والا ہوگا جو خود نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو اسلام کے اندر سے یہ جو لوگ نکل جائیں گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے، یہ خود بخود اپنے منہ سے بول کر آپ کو بتاتے رہیں گے۔ تو اس لیے ہم اپنے منہ سے اپنے خود کو یہ کہنا شروع کر دیں جس چیز سے خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ فرقے مت بنانا، اور رسول اللہ رب العزت نے بھی فرمایا فرقوں میں مت پڑ جانا۔ تو اگر ہم خود کو یہی کہتے رہیں کہ جی ہم فرقے میں فلاں فرقے میں یا فلاں کے فرقے میں ہیں، یہ تو ہم سرن قرآن پاک کی نص کے بھی انکار کر رہے ہیں، اسے مخالف جا رہے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے بھی۔ تو ہمیں جو ہے وہ ایک جماعت بننا ہے جس کی خبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے کہ ایک جماعت ہے جو اللہ کے نبی اور اس کے اصحاب کے نقش قدم پر ہوں گے، ان کے عمل پر ہوں گے۔ یہ بندہ جو ابھی آگے بکواس کر رہا تھا، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اس نے گستاخی کی ہے، وہ تراویح کے حوالے سے گیا تھا۔ دیکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرما دیا کہ میرے اور میرے اصحاب جو ہوں گے وہ صراط مستقیم پر ہوں گے، وہ ان کے رستے پر جو چلے گا وہ فلاح پا جائے گا، وہ جنتی ہوگا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حکم دیا تو وہ صحابہ کا عمل نہیں، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق ہے۔ تو ہمیں وہی عمل کرنا ہے جو اللہ کے رسول اور اصحاب نے عمل کیا ہے۔ تو نہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اور نہ ہی صحابہ کرام نے کسی بھی ایسے شخص کی خبر دی ہے، نہ ہی انہوں نے کسی کو، بلکہ انہوں نے تو گردنیں اتاری ہیں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں ویسے مخرج من الملہ ہیں، ان سے یہ جو بندہ آیا تھا یہ بندہ نشانہ نہیں تھا۔ گفتگو تو اس سے ہو رہی تھی، لیکن تعلیم جو ہے کچھ ان لوگوں کے لیے جو یہاں پہ 70-75 لوگ بڑے لوگ جو بات سن رہے تھے، ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو لوگ ان چیزوں کو نہیں جانتے۔ اصل میں تعلیم ان کے لیے ہے، یا میرے جیسے بندے کے لیے ہوگی جو شاید نہ اتنا پڑھا لکھا ہو، تو اس لیے خاموشی سے سننا یہ جی۔ فری ہو یا بزی ہو؟ پہلے تو فری ہیں، بالکل فری۔ اچھا چلو پھر سنو نعت سناؤ لا نبی آبادی۔ اچھا جی ٹھیک ہو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لمحہ لمحہ ان کا
ताक में हवा के जगमगाने वाला, आखिरी शरीयत कोई आने वाली और न लाने वाला, लहजाए खुदा में आपने सदा दी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। इर्तिकाए आलम कर दिया खुदा ने, सिर्फ नाम उनके, उनकी खुश नसीबी जिनके हैं वो आका, जो गुलाम उनके, गूंजे वादी वादी आपकी मुनादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। उनके बाद उनका मर्तबा कोई भी पाएगा न लोगो, अब कोई पैगंबर ज़िल्लिया बुरूज़ी आएगा न लोगो, अब कोई पैगंबर ज़िल्लिया बुरूज़ी आएगा न लोगो। आपने ये कह कर मोहर ही लगा दी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। हर ज़माना सुन ले ये नवाए हादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। जज़ाकल्लाह खैर। सुभान जी बहुत जी खूब यसी भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद 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 पाइंदाबाद। बार आए हैं लाइव पे, जरूर आया करें, बार बार आए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत थले जट साहब भी आए ने, उन्होंने भी सलाम कर लो, वो किहड़ा कोई इंडिया तो आए। थले जट साहब भी आए ने, उन्होंने भी